الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم اور احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم لوگوں کے جسم کے اندر سانس باقی رکھی ہے۔ یہ مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ پہن ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے خود ہی بیان فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر یہ 12 مہینے مقرر ہے اسی دن سے جس دن کے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ پتہ چلا کہ یہ سال کے جو 12 مہینے ہیں، یہ 12 مہینے اللہ پاک نے ہی بنائے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، یعنی یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کا اور مہینوں کے اعتبار سے احترام کیا جاتا ہے۔ انہی 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، جو اسلامی سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اس مہینے کا احترام یہ آج ہی سے نہیں بلکہ زمانے جاہلیت سے بھی لوگ اس مہینے کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس مہینے کے اندر فتنہ فساد، قتل و قتال، جھگڑا وغیرہ سب کچھ کو بند کر دیا کرتے تھے محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اور سارے کے سارے لوگ اس مہینے کے اندر اپنی تجارت، اپنی بزنس میں لگ جایا کرتے تھے۔ جب شریعت اسلام نازل ہوئی تو اللہ پاک نے اس مہینے کی حرمت کو باقی رکھا اور اس کو ختم نہیں کیا۔ جیسے پہلے سے اس کی حرمت تھی، اسی طریقے سے شریعت اسلام نے اس کی حرمت کو باقی رکھا۔ اب اس امت کے لیے اس مہینے کے اندر کام یہ کرنے کا ہے، احترام کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تو سال کے 12 مہینے میں آدمی گناہوں سے بچے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچے، خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں کے اندر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب، ان 4 مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے، چونکہ ان 4 مہینوں کو محترم اللہ پاک نے بنایا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے، اور اس مہینے کے اندر محرم الحرام کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان المبارک کے بعد سب سے بہتر اور افضل مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ پاک نے محرم کی فرضیت کو منسوخ کر دیا اور محرم کے روزے کو مستحب قرار دیا، نفل کے درجے میں رکھ دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ
سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ انسان گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچے، اپنے آپ کو راہ راست پر لگانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اسی میں کامیابی اور بھلائی ہے۔ یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کو اسلامی تاریخ کے اندر بہت سارے کارنامے ہیں بڑے بڑے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے پیچھا کیا تھا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دیا۔ فرعون اور فرعونیوں کو جو غرق کیا تھا اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو نکالے گئے تھے، اللہ پاک نے نکالا تھا، وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نار نمرود سے اللہ پاک نے نجات دیا تھا وہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے روئے زمین سے جو آسمان پر اٹھایا تھا وہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور یہی وہ 10ویں تاریخ ہے جس تاریخ کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا کا معاملہ پیش آیا، اور اسی تاریخ 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسلامی تاریخ کے اندر اس سے بھی اور بھی بہت ساری باتیں اس مہینے کے تعلق سے اور اس مہینے کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کے تعلق سے اسلامی تاریخ کے اندر بہت سارے کارنامے ملتے ہیں، جو ان تمام کارناموں کو الگ رکھ کر کے بھلا کر کے آج کی یہ قوم مسلم قوم صرف اور صرف اگر یاد رکھے ہوئی ہے تو ایک تعزیہ اور عالم سے ہی اس تاریخ کو یاد رکھی ہوئی ہے۔ جس عالم کا، جس تعزیہ کا، داہا کا اسلامی شریعت کے اندر کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تعزیہ بنانا، اس میں شرکت کرنا، اسی طریقے سے جان سے ہو، مال سے ہو، وہاں پر بھیڑ لگا کر کے ہو، میلے ٹھیلے میں جا کر کے ہو، جیسا بھی تعاون انسان اس میں کرے، سراسر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کہیں سے کوئی جائز ہونے کی صورت نہیں ہے، چونکہ تعزیہ کے اندر جو بھی شکلیں ہوتی ہیں وہ شریعت اسلام سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا اسی طریقے سے مرثیہ اور میلہ ٹھیلا لگا کر مرد و عورت کا اختلاط اور اسی طریقے سے بے حیائی اور بے شرمی کا جو ننگا ناچ ہوتا ہے اس دن داہا کے نام سے جو موسوم کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے شراب نوشی اور ننگا پنی اوریانیت کا ننگا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور شیطانیت کا نہ جانے کون سا ناچ ناچا جاتا ہے اس دن، جو آج کی یہ قوم پر کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یوم عاشورہ 10ویں محرم کے تعلق سے حدیث کے اندر صرف 2 باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ملتی ہے کہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، جس وقت آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر کے تشریف لے گئے تو خیبر والوں کو دیکھا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں، یہ کون سا دن ہے کہ تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اسی دن کے اندر محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 10ویں تاریخ کا روزہ بطور شکرانہ رکھا کرتے تھے، اس لیے ہم لوگ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو تم سے زیادہ حقدار ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شکرانے کا روزہ رکھے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، اور چونکہ ایک روزہ رکھنے میں یہودیوں سے مشابہت تھی، اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لو، چاہے وہ 9ویں محرم کا ہو یا 11ویں محرم کا ہو، 2 روزے رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر کے آج تک محرم الحرام کے 2 روزے کی فضیلت، 2 روزے کا مستحب ہونا یہ ثابت ہے۔ ایک تو 10ویں محرم سے ایک یہ روزہ رکھنا، 2 روزے 9، 10 یا 10 اور 11 2 روزے، اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ لکھا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام کا ایک روزہ، 10ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھنے سے پچھلے پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات 10ویں محرم کے تعلق سے تو حدیث سے یہی ثابت ہے، روزہ رکھنا۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہے کہ 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر، اپنے ذمے جتنے لوگ ہیں، گھر کے گارجین کو یہ حکم ہے کہ اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق جتنا اچھا سے اچھا ہو اس پر خرچ کرے۔ کھانے پینے کے تعلق سے خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کو اور بیوی بچوں کو خوب اچھا سے اچھا کپڑا پہنا کر کے، کھانا پینا کھلا کر کے اور روپیہ پیسہ دے کر کے یوں اس کو آزاد چھوڑ دیا جو یہاں وہاں تعزیہ میں اور میلے ٹھیلے میں گھوم رہے ہیں۔ یہ نہیں، شریعت نے یہ کہا کہ کھانے پینے میں جتنا بہتر سے بہتر ہو اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس کی برکت یہ لکھی ہوئی ہے حدیث پاک کے اندر کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال پر 10ویں محرم کو کھانے پینے میں بہترین خرچ کرے گا، اللہ پاک اگلے پورے 1 سال تک اس کے روزی کے اندر خیر و برکت نازل کرے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ اور بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق زیادہ خرچ ہم نے کیا تو ہمیں پورے اگلے سال تک ہمیں رزق میں برکت ملی۔ بس 10ویں محرم کے تعلق سے صرف یہی 2 باتیں ہیں، ایک روزہ رکھنا اور دوسرے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ باقی جتنے اس محرم کے تعلق سے تہوار کی شکل میں منانا یا میلہ ٹھیلا لگانا یا وہاں جانا یا جو بھی ہمارے ماحول اور معاشرے میں کیا جاتا ہے، یہ سراسر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ شریعت میں کہیں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات، 10ویں محرم کو جو واقعہ کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بیان کیا جاتا ہے، ویسے تو کتابوں کے اندر یا اور بھی دوسری شکلوں میں بہت زیادہ افراد و تفرید سے کام لیا گیا ہے، اتنا افراد و تفرید نہیں ہے۔ بہرحال جس وقت کوفہ کے اندر یزید کی حکومت تھی، اس اپنے من پسند حکومت میں منمانا کرنے میں وہ بہت زیادہ وہ حکومت نکل چکی تھی۔ اس وقت سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں تشریف فرما تھے، وہاں سے سفر کر کے مکہ المکرمہ آئے اس ارادے سے کہ کوفہ جایا جائے۔ صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، پورے بیوی بچوں اہل خانہ کے ساتھ میں تھے۔ مکہ المکرمہ جب پہنچے تو سارے لوگوں نے منع فرمایا کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ کوفہ والے بہت ہی بے وفا ہے۔ آپ کے والد محترم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا، آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، وعدہ خلافی کیا اور شفت بلا کر کے اور شہید کر دیا، آپ وہاں ہرگز نہ جائیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رک گئے اور اپنی جگہ پر قاصد بنا کر کے بھیجا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ وہاں تشریف لے گئے، کوفہ گئے، وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا
کہ میں امام حسین کا قاصد بن کر کے آیا ہوں، قاصد بن کر کے آیا ہوں، اگر تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ کتاب کے اندر، تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، بلکہ پورا کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب ظہر کی نماز حضرت مسلم بن عقیل پڑھانے کے لیے پہنچے تو ان کے پیچھے 40,000 لوگوں نے نماز پڑھی۔ عصر کی نماز میں 18,000 لوگ باقی رہ گئے، اور مغرب کی نماز میں صرف 500 آدمی باقی رہ گئے، اور جب سلام پھیر کر کے پیچھے دیکھا تو ایک بھی نہیں رہے۔ جب سارے لوگوں نے بیعت کر لیا تو وہاں کے حاکم کو بڑا کھل گیا اور بڑی پریشانی ہوئی۔ اس نے لالچ دیا، مال کی لالچ، دولت کی لالچ، عہدے کی لالچ، اور یہ عام اعلان کر دیا کہ جو امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر کے میرے ساتھ رہے گا تو میں اس کو نوکری دوں گا، بڑے سے بڑا عہدہ دوں گا، سونا دوں گا، چاندی دوں گا، ساری چیزیں میں اسے دوں گا، جو مانگے گا میں دوں گا۔ وہ قوم، وہ لوگ مال و دولت کی لالچ میں پڑ کر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور سارے کے سارے حاجی کے وقت کے ساتھ ہو گئے۔ شام ہو گئی، رات تک نیا شہر، نئی جگہ، کوئی جان و پہچان نہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ راستے سے چل رہے تھے اور باش میں نوجوان لوگوں نے پیچھا کیا، بھاگتے بھاگتے ایک دروازے پر پہنچے، دروازے پر بیٹھ گئے سیڑھی کے اوپر اور دستک دیا۔ اندر سے ایک عورت نکلی، حضرت ام ہانی ان کا نام تھا، بوڑھی تھی، نکلی، پوچھا کون؟ کہا کہ اماں میں تو مسافر ہوں اور میں خاندان نبوت کا ایک چراغ ہوں، میرا نام ہے مسلم بن عقیل۔ ام ہانی نے کہا کہ آپ اندر آ جائیے، اگر آپ کو اسی وقت یہاں کے کوئی بھی آدمی آپ کو چھو سکتا ہے جب میرا سر میرے تن سے جدا کر دے۔ اندر رکھ لیا، کھانا کھلایا۔ اس کے بعد یہ کوفہ والے پہنچے، وہاں پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ ام ہانی نے کہا کہ دیکھو تم اس سے مل سکتے ہو، اس وقت تک تم مل نہیں سکتے ہو جب تک میرے جسم کے اندر سانس باقی ہے، اگر میری سانس ختم ہو جائے گی تبھی تم اس سے مل سکتے ہو۔ بہرحال حضرت ام ہانی کو اس نے قتل کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، وہاں پر زبردست جنگ ہوئی، مقابلہ کیا، تنہا تھے، اس کے باوجود مقابلہ کیا، اور جس وقت ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا تو دیکھا کہ بہت اچھا ماحول ہے، 40,000 لوگوں نے بیعت کر لیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھ کر کے مکہ المکرمہ بھیج دیا۔ خط وہاں سے نکل گیا، اس کے بعد لوگوں نے بدعہدی کی اور وعدہ خلافی کیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل لڑتے رہے یہاں تک کہ یہاں تک کہ ان کو پکڑ کر کے حاکم وقت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پیش کرنے کے بعد ان کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کر کے اور شہر کے اندر پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی یہ خط ملا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہل خانہ کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام ساتھ میں تھے، سارے کے سارے لوگ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب مکہ المکرمہ سے کافی دور نکل گئے تب جا کر یہ خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اچانک سے جھٹکا لگا کہ یہ خط کچھ اور یہ ہوا کچھ اور۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلہ میں اعلان کر دیا کہ سن لو، اب اس سے آگے جانا موت کے منہ میں جانا ہے، ہماری طرف سے تم لوگوں کو پوری اجازت ہے، جو ابھی یہاں سے واپس ہونا چاہتا ہے واپس ہو جائے، ورنہ آگے موت ہی موت ہے اور خطرہ ہی خطرہ ہے۔ چنانچہ لوگوں نے منع بھی کیا کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، واپس ہو جائے مکہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے کوفہ والوں سے وعدہ کیا ہے، اس لیے میں واپس نہیں ہو سکتا ہوں، میں تو جا کر کے دعا کروں گا، جن کو چلنا ہے چلے، جس کو واپس ہونا ہے واپس ہو جائے۔ آگے بڑھے، ایک میدان میں پہنچے، جیسے میدان کے اندر پہنچے، حر بن یزید، یہ حر اپنے
فوج کے ساتھ آ کر کے اس میدان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا اور کہا کہ دیکھو تم ہماری جان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، خاندان نبوت کا ایک چراغ ہوں، اور میرے علاوہ اب آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں اس سرزمین پر کوئی نواسا نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ نہ ہم نے پوری زندگی کبھی ایک نماز تک نہیں چھوڑی، کوئی گناہ نہیں کیا، کسی کو ہم نے دھوکہ نہیں دیا، کبھی ہم نے کوئی بڑا یا چھوٹا گناہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ ہمارا قصور کیا ہے کہ تم میری جان کے پیچھے پڑے ہو؟ ذرا بتلاؤ تو صحیح۔ ان لوگوں نے نہیں مانا، باتیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ تو کہا چلو پڑھو، میرے ساتھ نماز پڑھ لو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس وضو بنانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو پینے کے لیے پانی رکھا تھا اس پانی کو دے دیا دشمنوں کو، جو سامنے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ پانی دیا اور کہا کہ وضو کرو اور نماز پڑھ لو۔ نماز اتنی محترم بشان عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کارزار کے اندر بھی نماز ایک وقت کی بھی ناغہ نہیں ہونے دیا، قضا تک نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد شام ہو گئی، کل ہو کر کے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ کہا کہ بس صرف ایک شرط پر ہم آپ کی جان کو بخش سکتے ہیں، آپ یزید کے لیے میرے ہاتھ پر یہیں پر بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، بیعت کرنے سے پہلے 3 شرط ہماری ہے، ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات تم مان لو، پھر ہم آگے کوئی بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اپنے حاکم یزید سے مجھ کو بات کرا دو، آمنے سامنے بات کروا دو۔ اگر یہ تم نہیں کرنا چاہتے تو مجھے تم کسی سرحد پر بھیج دو، اور اگر تم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو مجھے چھوڑ دو، میں اپنا واپس مدینہ چلا جاؤں۔ لیکن ان لوگوں نے، ان ظالموں نے ایک نہیں مانا، چونکہ یزید نے، حاکم وقت نے اتنا بڑا انعام رکھ دیا تھا، نعوذ باللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر اتنا بڑا انعام رکھ دیا تھا کہ اس دولت کا اور انعام کا نشہ دل اور دماغ پر سارے کی ساری فوج جو ہے کوفہ کی تھی سب پر چھایا ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ لوگ نہ سمجھ سکے۔ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسی خطبے کے اندر میں ایسی باتیں کہی اور ایسا خطبہ دیا کہ اگر یہ خطبہ آسمان پر اگر دے دیا جاتا تو آسمان ٹوٹ کر گر جاتا، زمین کے لیے اگر دیا جاتا تو یہ زمین پھٹ جاتی، زمین کا سینہ چاک ہو جاتا، اور یہی خطبہ اگر پہاڑوں کے لیے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہوتا تو یہ پہاڑ ٹوٹ کر کے ریزہ ہو جاتا۔ لیکن وہ لوگ، ان لوگوں کے دل و دماغ پر مال و دولت اور حکومت کا اتنا خطرناک نشہ چھایا ہوا تھا کہ ذرہ برابر بھی ان پر کوئی احساس نہ ہو سکا۔ چنانچہ لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، پانی سب پہلے ہی دن ختم ہو چکا تھا، چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دشمنوں کو وضو کے لیے، نماز کے لیے دے دیا تھا۔ 3 دن گزر گئے، پیاس کے مارے سب کی حالتیں خراب، عورتیں بھی تھیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی تھے، حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں ایک معصوم بچہ کو لے کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور فرمایا کہ اے ظالموں، تمہاری دشمنی ہم سے ہے، اس معصوم بچے سے تمہاری دشمنی نہیں ہے،
تھوڑا پانی تو تم اس کو پلا دو، پیاس کے مارے اس کی جان نکلی جا رہی ہے۔ کسی نے نہیں سنا، بلکہ دشمنوں میں سے ایک نے ایسی تیر چلائی کہ اس معصوم بچے کے حلق سے ہو کر کے ڈائریکٹ گزر گئی۔ جب انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے، دنیا اور دولت کا نشہ دماغ پر چڑھ جاتا ہے، تو اچھائی اور برائی کی کوئی پہچان نہیں ہوا کرتی، بڑے اور چھوٹے کی کوئی پہچان نہیں ہوا کرتی، بلکہ غیر تو غیر خود اس کو اپنی ذات کا بھی خیال نہیں ہوا کرتا ہے۔ جب انسان کا دل اور دماغ کسی ایک چیز پر لگ گیا، چنانچہ سارے کے سارے ساتھی شہید ہو گئے۔ اسی درمیان میں ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ اسی میدان کے قریب سے گزر رہی تھی۔ کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، بڑی نصیحت آمیز ہے۔ اس میدان کے قریب سے راستے سے گزر رہی تھی، شور شرابہ ہوا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یار یہ بہت زیادہ شور ہو رہا ہے، ذرا دیکھ کر کیا ہو رہا ہے وہاں۔ وہ لڑکا آیا، دیکھا، دیکھ کر واپس گیا، کہا کہ امی جان، خاندان نبوت کو قتل کیا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی اس پر ہو رہی ہے اس میدان کے اندر۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، ہم نے اسی دن کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا کہ خاندان نبوت کو تم کٹتا ہوا، مرتا ہوا اور اس ظلم و زیادتی میں رہ کر کے تم دیکھ کر کے واپس تم کیسے چلے آئے، تم نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بیٹے نے جواب دیا کہ امی جان، میں تو صرف بتلانے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ میرا یہاں کھڑے ہو کر کے انتظار نہ کرتے رہے، ورنہ میرا ارادہ تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بھی جنگ لڑوں۔ چنانچہ ماں اور بیٹے دونوں چلے میدان کی طرف، وہاں پہنچے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بیٹا لڑ کر کے شہید ہو گیا، اور ماں نے آنچل پھیلا دیا کہ الہ العالمین میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لے۔ کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، آنچل پھیلا کر کے یہ قبولیت کی دعائیں کر رہی تھی ماں۔ دشمنوں نے جو تیر مارا، جو تلوار ماری، گردن جو پوری بدن سے اٹھ کر کے ماں کے گود میں آ کر کے گری، اس وقت عورتوں کے دل پر کیا، ماں کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ لیکن صبر کا مادہ تھا، مسلمان تھی اور پختہ مسلمان تھی، ہمارے جیسے مسلمان نہیں تھے کہ نماز کے لیے بھی ایک سے چھوڑنے کے لیے ایک سے ایک ہم لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں۔ کبھی برسات کا بہانہ، گرمی کا بہانہ، سردی کا بہانہ، ہلکی چوٹ آ گئی تو اس کا بہانہ، پاؤں میں چوٹ لگے اس کا بہانہ، ہاتھ پاؤں ہلکا کٹ گیا اس کا بہانہ، زخم ہو گیا اس کا بہانہ، نہ جانے کیسے کیسے بہانے سے ہم لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر بھی پکے سچے اور اوریجنل مسلمان بھی ہم ہی ہیں، اس لیے کہ 10ویں محرم کو جب تعزیہ میں کودتے ہیں، پھر اس وقت دیکھ لیجیے کیا اسلامی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس ماں کے گود میں بیٹے کا سر گرا اور وہ ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہی ہے قبولیت کی کہ الہ العالمین میرے بیٹے کو قبول فرما لے۔ گود میں آ کر کے سر گرا، چومتی نہیں، روتی نہیں، گر گراتی نہیں، اس ماں نے اس سر کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور میدان کے اندر پھینک دیا، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کے راستے میں جو چیز ہم دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے، اے سر تم یہاں کیوں آ گئے، جاؤ۔ آخرکار وہ وقت آ گیا، دشمنوں نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتے چلے گئے۔ 80 کے قریب تیر اور تلوار کے زخم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر تھے۔ وہ امام حسین جو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے جان تھے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے، امام حسین پیٹھ پر آ کر جب بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک امام حسین پیٹھ پر سے اتر نہ جاتے تھے۔ وہ پیشانی امام حسین کا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشانی کو نہ جانے کتنی مرتبہ چوما تھا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے چہرے انور کو جو بوسہ، اتنا بوسہ کیا، اتنا
بوسہ دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے ملتا جلتا ہو گیا تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب آقا کی یاد آتی تھی امام حسین کو ہم لوگ دیکھ لیا کرتے تھے، آقا کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ اس جسم پر 80 کے قریب تیر اور تلوار کے زخم تھے، اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صداقت کا دامن نہیں چھوڑا۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے نیت باندھی اور سجدے میں گئے، دشمنوں نے اسی حالت میں سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا، اور وہاں سے جتنے بھی ازواج، جتنے بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے عورتیں تھیں اور جو لوگ بھی تھے، سب کو قید کر کے حاکم وقت کے دربار میں پیش کیا گیا۔ پھر وہاں کا منظر تو عجیب و غریب تھا، اس میں بہت ساری باتیں افراد و تفرید کے ساتھ لی گئی ہے۔ چنانچہ یہ ہے شہادت کا واقعہ ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آج کے دور میں جو ہم لوگوں کے ماحول اور معاشرے میں جو منایا جاتا ہے، خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے غور و فکر کیجئے کہ کہاں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یوم شہادت ہے، یوم عاشورہ 10 محرم کو، آج جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں جو بھی کیا جاتا ہے، کہاں تک جائز ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے، حق کو تھامنے کے لیے، صداقت کے لیے اپنی جانیں دی تھی، اور آج کے ڈیٹ میں 10 محرم کو ہم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں، ایک بھی سچائی کے لیے نہیں ہے، یا تو دکھلانے کے لیے ہے، یا پھر جو بھی راستہ ہم لوگ اختیار کرتے ہیں وہ تمام کے تمام راستے شریعت سے ہٹ کر کے ہوا کرتا ہے، اور شریعت سے دور ہوا کرتا ہے، جو حرام ہو جاتا ہے۔ دونوں میں کوئی میل نہیں۔ امام حسین کا جو راستہ تھا وہ راستہ آج ہمارا نہیں ہے، بالکل ہٹ کر کے ہے۔ جو حسینی ہوگا اس کا راستہ حسینی والا ہوگا، اور جو حسینی نہیں ہوگا اس کا راستہ حسین سے ہٹ کر کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے وہ نماز کی حالت میں شہید ہوئے تھے۔ آج ہم لوگوں کو نماز سے ہی نعوذ باللہ دشمنی ہے، پھر ہم لوگ کیسے حسینی ہیں؟ امام حسین کا نام لینے کا حق ہمیں کیا بنتا ہے؟ امام حسین کے نام پر کوئی بھی جشن منانے کا حق کیا بنتا ہے؟ امام حسین کی یوم شہادت پر کوئی بھی کام کرنے کا ہمیں کیا حق بنتا ہے؟ امام حسین نے تو اپنا سر کٹایا نماز کے اندر، اور ہم کوسوں دور ہیں نماز سے، کوسوں دور ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں یا حسین والا کہلاتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر ہے ان کا؟ حسینی اس سے نہیں کہا جاتا کہ اپنی زبان سے ہنگامہ کر لے، یا اپنے نام کے ساتھ لیبل لگانے سے انسان حسینی نہیں ہوتا۔ حسینی تو اس وقت ہوتا ہے جب حسین جس راستے پر چل کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس راستے پر ہم چلیں گے تب جا کر کے حسینی۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو بڑا ہی محترم بنایا ہے، اور اس کا احترام کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچے۔ منہا اربعۃ الحرم، سال کے جو 12 مہینے اللہ پاک نے بنائے ہیں ان میں سے 4 مہینے محترم، اور انہی محترم مہینوں میں سے یہ محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے، جس میں گناہوں سے بچنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ گناہ تو ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہر حالت میں بچنا چاہیے، لیکن جس مہینے کو محترم حرمت والا مہینہ اللہ نے بنایا ہو، اس مہینے میں تو اور بھی خصوصیت کے ساتھ بچنا چاہیے۔ ذرا ہم لوگ اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر گناہوں سے کتنا ہم لوگ بچاتے ہیں، اور کتنا اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے واقعہ کربلا کے اندر، واقعہ کربلا سے جو سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے کہ انسان حرام راستے کو چھوڑ کر کے حلال راستہ اختیار کرے،
नाजायज को छोड़ करके जायज रास्ता इख्तियार करे, झूठ को छोड़ करके सच का रास्ता इख्तियार करे, नाहक को छोड़ करके हक वाला रास्ता इख्तियार करे। दूसरा सबक ये मिलता है कि इंसान को किसी भी हालत में इंसान को नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। जिस वक्त मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन पहुँचे थे, ज़ोहर का वक्त था, उस वक्त भी पहले नमाज की अदायगी हुई, और जिस वक्त 80 के करीब जिस्म पर ज़ख्म पड़ा हुआ था मैदान कारज़ार के अंदर, उस वक्त भी नमाज को पहले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखा। कम अज़ कम इंसान को वैसे तो वाक़े करबला के अंदर बहुत सारी नसीहतें और सबकें मिलती है, इंसान कम से कम इस 2 सबक को तो हासिल कर ले, 2 बातों पर तो कम अज़ कम अमल कर ले। जायज़ पर अमल करे, नाजायज़ को छोड़े, सच्चाई पर चले, झूठ को छोड़े, और दूसरे नमाज की पाबंदी कर ले। हर शख्स अपने तौर पर ये गौर व फिक्र करे, सोचे, अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाए तन्हाई में बैठ करके, और कोशिश करे कि पिछला साल जो हम गुजार करके आए हैं, जो कुछ भी इसमें कमी कोताहियाँ और गलतियाँ हुई है, अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांगे, परवरदिगार आलम माफ़ फरमा देगा। और ये जो इस्लामी साल का जो नया साल हमने शुरू किया है, कम अज़ कम इसमें कुछ नहीं तो कम अज़ कम नमाज की पाबंदी की तो कोशिश कर ले, तब जा कर के हमारा ताल्लुक़ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ होगा, वरना कहाँ हो सकता है। ज़बान से इंसान कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हर मौके पर, हर हालत में कोशिश ये होनी चाहिए कि आदमी को उनकी नमाज न छूटने पाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और सुन्नत व शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।